آج آپ لگائیں نا عمران خان کا گولی، اس نے بڑا کچھ کیا آپ سب لوگوں کے خلاف، آپ لوگ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل دروازے بجاتا ہے، تو ہم بھی اب انٹرنیشنل دروازے بجائیں گے. میں کیس لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، یہاں سے انصاف نہ ملا تو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نظر آئیں گے، نیشنل کورٹ میں جائیں گے. جی کوئی رائٹس پہ بھی 4-5 اپلیکیشن دینے لگے، اس بات کو باور کرانے لگے کہ ہمارے اوپر یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. خصوصی طور پہ ہم جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں ان میں جائیں گے. تو ٹی ایل پی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیوچر اچھا ہے جی، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے فیوچر. یہ سارے لیڈروں کو اکٹھا کرنے تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کے اوپر کچھ نہیں کرتا، تو میرے قائد کے اوپر لوگ جان دیتے ہیں. جب آج بھی بیٹھے تو فٹ پاتھ پہ احتجاج کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے. اگر کوئی بولے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی نہ کرو، تم لوگ IMF اور امریکہ کی غلامی کرو، تو ہمیں فرق سمجھ آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں KB TV. آج ہم موجود ہیں یاسین ملک صاحب کے پاس. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. جی تھینک یو سر. آپ کے ایک لاسٹ انٹرویو ہمارے چینل کے اوپر جو اپلوڈ ہوا تو اس میں کچھ شکایات آئی کہ TLP کے اوپر جو ہے پابندیاں ہیں. جی جی تو جی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو سو مچ جی، آپ نے بڑے ایک کرنٹ مدعے کے اوپر مجھے بولنے کا موقع دیا. میرے بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں، ہمارے تحریک کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یا نہیں پتہ، انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہمیں بنایا گیا اس ملک کے حکمرانوں نے کسی وقت میں. پھر وہی ہمارے جو ہے وہ پاس پہنچ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. اور پھر انہوں نے پھر ہمیں اس سے نکالا. پھر TLP کو دوبارہ سے سیاسی پارٹی کا نام دیا. پھر ہم الیکٹرانک میڈیا کا کیس جیتے. پھر ہم سوشل میڈیا پہ گئے تو YouTube کا کیس ہم آلموسٹ جیت چکے ہیں. ابھی ہم ٹویٹر اور انسٹا اور باقی چیزوں کی طرف راغب ہیں. تو یہ میں خصوصاً اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ قیادت کیوں نہیں چاہے گی، یا میں کیوں نہیں چاہوں گا، یا ہم سارے مل کے کیوں نہیں چاہیں گے کہ جلد از جلد یہ پابندی ہٹے اور ہم لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے یہ کر سکیں کہ آپ فریڈم ہو، آپ کھل کے جو ہے اپنی پوسٹیں لگا سکیں اور اپنے گرافکس لگا سکیں، اپنی ویڈیوز لگا سکیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ جو سوشل میڈیا پہ لگتی سلو ہیں تو جاتی بھی سلو ہیں. اب جو ہم نے کوشش کی ہے، بہت کوشش کی ہے، تو اس کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ پابندیاں ہم پہ ہٹ چکی ہیں. لیکن پلان یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو کمنگ مارچ ہے، اس مارچ تک ہمارے اوپر ہلکی پھلکی پابندیاں رہیں اور آفٹر دیٹ ہمارے اوپر یہ پابندیاں ہٹا کے ختم کر کے پھر ہمیں جو ہے وہ ایکٹیو کریں اور پھر اس معاملے میں جی اب الیکشن کے بعد جو ہے وہ پھر ہم پراپرلی ایکٹیو ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے میرے دوستوں کہ آپ ہیش ٹیگ وہ استعمال کریں، گرافک ویڈیو وہ استعمال کریں جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے پابندی کا باعث نہیں بنے گا، اور آپ لوگ تھوڑا سیو ہو کے کھیلیں. آپ لوگ تحریک کا میسج لوگوں تک پہنچائیں، آپ اپنے ووٹر بینک کو مضبوط کریں، آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 چیزوں کے اوپر پابندی ہے تو ان کو تھوڑا کم کر دیں تاکہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بھی اٹھاتے رہیں. پھر ایک چیز کا جو میرے دوستوں نے لازمی خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے بیچ میں ہی بیٹھے ہوئے انتشار پھیلا رہے ہیں لیکن بیسیکلی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے ایک بندے نے اوپر میں نے ایک پوسٹ کی کہ کچھ دنوں تک انشاءاللہ قائد محترم لگے ہوئے ہیں کہ پابندیاں ہٹ جائیں، تو اس نے نیچے کمنٹ کیا کہ بلکہ ری ٹویٹ کیا کہ یہ لولی پوپ دے رہا وغیرہ وغیرہ نا. تو میں نے کہا یار بھی ہماری تحریک کا بچہ ہو اتنا بدتمیز تو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ہم اپنے دشمنوں کی عزت کرتے ہیں. تو یہ کون سا بچہ آ گیا جس نے کہا کہ یہ لولی پاپ دے رہا ہے اور یہ جو ہے وہ خود لگے رہیں گے جی وغیرہ وغیرہ. پھر میں نے اس کی پروفائل کھولی اور پروفائل پہ جب میں نے جا کے دیکھا کہ جن پیجز کو اس نے فالو کیا ہوا ہے یا جو اس نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں وہ ایک گستاخ اور گھٹیا ترین بندے کے ہو سکتے ہیں، ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار اور ہمارا کارکن ہو ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ ہمارے کارکن تھوڑا سا جو ہے وہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہماری حق کی بات کر رہا ہو لیکن بات کوئی اور اڑو وہ پھر ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. کہیں آپ بھی یہی تو نہیں کہیں گے کہ اگر آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو آپ کہیں کہ ہماری پارٹی کے میں ہے ہی نہیں، مخالفت نہیں ہے، جس سے PTI جی نہیں اللہ معاف کرے. مخالفت کا ایک ہوتا ہے نا، پالیسیز پہ مخالفت ہوتی ہے، صحیح پالیسیز پہ ذاتی بھی چلیں ہلکی پھلکی چلتی ہے. لیکن ہمارا جو موٹو ایک ہے، ہم اسلامی ریاست چاہتے ہیں. اب کوئی یہ کہے گا کہ یار یہ اسلامی ریاست کیوں چاہتے ہیں، یہ لبرل ریاست کیوں نہیں چاہتے. اگر کوئی بولے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی نہ کرو، تم لوگ IMF اور امریکہ کی غلامی کرو، تو ہمیں فرق سمجھ آ جاتا ہے. تو مخالفت چلتی ہے. ہماری جتنی فریڈم ہے آپ کی سوچ ہے، لیکن ہماری فریڈم بند کمروں میں ہے.
اچھا قائد محترم ہر اپنے کارکن کو سنتے ہیں، ہر اپنے لیڈر کو سنتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے میرے بھائی کہ آپ فریڈم آف سپیچ کو غلط نہ استعمال کرو، جیسے ہمارے خلاف غلط استعمال ہوا۔ فریڈم آف سپیچ ہوتی تو آج میں اور آپ اس مدعے پہ بات ہی نہ کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم بات کر رہے ہوتے کہ الحمدللہ ہمیں یہ آزادی ہے۔ چلو آپ نے الیکٹرانک میڈیا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے پابندی لگا دی، آج آپ لگائیں نا عمران خان پہ پابندی، اس نے بڑا کچھ کیا آپ سب لوگوں کے خلاف، آپ لوگ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ انٹرنیشنل دروازے بجاتا ہے، تو ہم بھی اب انٹرنیشنل دروازے بجائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارا انڈیا پڑوسی ملک جو ہے، میں جب بھی اس پہ بیٹھا ہوں میں نے اس پہ بڑے انٹرویو دیے ہیں، لیکن ہمیشہ ملک پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کی، کبھی نہیں آنچ بھی نہیں آنے دی کسی بھی حوالے سے۔ الحمدللہ ہمارا خون کھولتا ہے جب انڈیا بات کرے گا، لیکن آپس میں تو ہم جو ہے نا وہ اتفاق اتحاد کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کو ہمیں حقوق دینے پڑیں گے، ہمیں سوشل میڈیا پہ اذانی دینی پڑے گی۔ اور میرے دوست، میرے کارکن، میرا تو کوئی کارکن نہیں ہے، مطلب میری پارٹی کے جو کارکن ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب پورا فریڈم آف سپیچ ملے گا، اور میری اور آپ کی جو اسٹرگل ہے اسلام کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم اس پہ کامیاب بھی ہوں گے۔ سر آپ نے پی ٹی آئی کے بارے میں تو بہت زیادہ تنقید کی ہے، لیکن آپ نے پی ایم ایل این کے اوپر آپ نے کچھ نہیں بولا، کیونکہ جو ٹی ایل پی کے اوپر پرابلمس آنا شروع ہوئی تھی وہ پی ایم ایل این میں شروع ہوئی تھی۔ جی وہ کہتے ہیں نا کہ صنم بے وفا تھا میرا، جب بھی اس کا ہاتھ لگا اس نے زخم دیا، تو ہمارے ساتھ تو ساری بے وفائی کی ہے، ہماری تو نواز لیگ سے اس دن کی دشمنی ہے میں کہہ رہا ہوں، جس دن سے انہوں نے ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ پھانسی پہ دی تھی، ہماری اس دن سے ہے، اور ہمارا کسی حوالے سے ان کے ساتھ ہلاک نہیں ہوتا، ہماری تو ان کی ہزاروں لوگ، کیا کون چل کے قائد محترم کے پاس نہیں گیا، لسٹوں پہ نام ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جو نیا زخم ہے نا وہ تو تحریک انصاف نے دیا 3.5 سالوں والا، اب جو ہم رو رہے ہیں نا، دیکھیں ہمیں لکیر کے فقیر بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ آگ لگائی ہوئی کس کی ہے، جس میں پھر پی ڈی ایم نے اپنے اربوں روپے کے قرضے بھی معاف کرائے ہیں، اس گنگا میں جو ہے وہ پورا جو ہے نہائی ہے وہ، لیکن مسئلہ صرف ایک ہے میرے پیارے بھائی کہ ہم نے بات کس مدعے پہ کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمیں فریڈم آف سپیچ دینا ہے۔ ہمیں آج جو مسائل ہیں ان کی ذمہ دار یہ ساری سیاسی پارٹیاں اور 1-2 اور لوگ بھی ہیں، شخصیات بھی، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا۔ نام لینا چاہیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں ان قریب انشاءاللہ دبئی میں کیس لڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور ہم جو ہے ہیومن رائٹس میں بھی 3-4-5 اپلیکیشنز دینے لگے ہیں، اور ہم اس بات کو باور کرانے لگے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ پابندیاں کیوں لگائی گئی ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ خصوصی طور پہ ہم جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں ان میں جائیں گے۔ لیکن فریڈم آف سپیچ کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ کا جس کا دل کرے بند کر دو، جس کا دل کرے بول دے۔ آج ٹرمپ بولتا ہے، اب جو بائیڈن بھی بولتا ہے، آج نریندر مودی بولتا ہے تو گاندھی بھی بولتا ہے، آج جو ہے وہ آپ دنیا کے کسی بھی حکمرانوں اور کی بات کریں تو جہاں اپوزیشن ہوتی ہے وہاں جمہوریت کا تو حسن ہی یہ ہے، بادشاہت میں بھی مانی جاتی ہے دوسروں کی۔ ہم تو یہاں پہ جمہوری نظام کے جو ہیں وہ اصل میں تو جمہوری نظام نہیں ہے، لیکن آپ چلیں نام کا ہی صحیح، لیکن جمہوری نظام کی پہلا دستور یہی تھا، آئین یہ تھا کہ آپ فریڈم آف سپیچ دیں۔ آپ کس طرح ایک اتنی بڑی پارٹی کو، الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو، ان قریب آپ کو اگر ہمیں یہاں سے انصاف نہ ملا تو ہم انٹرنیشنل کورٹس میں نظر آئیں گے، انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں گے۔ جی اچھا، تو ٹی ایل پی کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ فیوچر اچھا ہے جی، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے فیوچر۔ عزت الحمدللہ میرے قائد کی جتنی بھی ہیں سارے لیڈروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کے اوپر کچھ نہیں کرتا، تو میرے قائد کے اوپر لوگ جان دیتے ہیں۔ عزت ابھی کچھ کامنٹس ہمیں ہمارے پاس یہ بھی آ رہے تھے کہ جو خادم حسین رضوی صاحب تھے بہت صحیح قائد تھے، اور جب سے سعد حسین رضوی صاحب آئے ہیں تو یہ سیاست کر رہے ہیں، اور فنڈ ریزنگ بھی ان کو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن قائد تھے وہ ہیلپ کرتے تھے لوگوں کی، خادم حسین صاحب یہ نہیں کرتے۔ یہ مجھے ابھی 2 دن پہلے ایک کال آئی، انہوں نے مجھے صاحب نے کہا کہ یار سعد حسین رضوی جو ہے نا جب سے یہ آئے ہیں تو ہم نے ان کو، یہ میری بات سنیں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، جی تو بڑی مخالفت تھی ان کی، آپ کو یاد ہے نہیں یاد؟ مجھے یاد ہے، مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے۔ میں تب مزے کی بات بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ، میں تب ٹی ایل پی کا کارکن نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے، میں کسی اور پارٹی سے تھا۔ بابا جی کے اندر بڑے عیب نکالے جاتے تھے، جب بابا جی دنیا سے گئے تو لوگوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے بابا جی نے یہ کیا وہ کیا، دنیا عالم نے جنازہ بھی دیکھا، اور بابا جی کی خدمات جتنی لوگ سراہتے ہیں اس سے بہت زیادہ۔ آپ ایک گھر کے اندر نا ختم نبوت کا کام کر لینا ایک گھر کے اندر، تو وہ میرے خیال میں آپ کے لیے جنت کا باعث بن سکتا ہے۔ بابا جی نے ایک گھر پہ نہیں،
ایک خاندان پہ نہیں، ایک نسل پہ نہیں، ایک گلی پہ نہیں، ایک محلے پہ نہیں، ایک علاقے پہ نہیں، ایک گاؤں پہ نہیں، ایک شہر پہ نہیں، ایک ولیج پہ نہیں، ایک ضلع پہ نہیں، ایک صوبے پہ نہیں، پورے پاکستان میں جی جی کروڑوں لوگوں کے دماغوں میں بتایا کہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک تو حضور والا یہ بات ہی اور ہے کہ کہتے ہیں نا پتر تو دئی ہے۔ اور میں ایک بات بتاؤں، ہم نے بابا جی کو نہیں دیکھا لیکن شکر الحمدللہ ہم نے سعد بھائی کو دیکھا ہے، ہم نے سعد حسین رضوی کو دیکھا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ملک کے اندر اگر کوئی اسلامی نظام لانے کا 1% بھی دعوے دار ہے سچے معنوں میں، جی 100% دعوے دار ہے سچے معنوں میں، 1 سے لے کے 100 تک، جو پکا دعوے دار ہے وہ سعد حسین رضوی ہے۔ وہ ٹکٹ ان کو نہیں دینا چاہتا جو امیر وڈیرے جی جی امیر زادے ہیں، وہ لوکل بندہ، اچھا بندہ، مذہبی بندہ۔ اچھا وہ دیکھیں نا، میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میری کیا حیثیت، کیا مجال، میں ایک لوور مڈل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے جب ان کو جو ہے وہ کیا تو اللہ، میں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یو آر ڈیزرو تو دین پلیز کم، مطلب ایک ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ان کو ترجمانوں کی کمی تھی؟ کیا اس پارٹی کو ترجمانوں کی کمی تھی؟ ہم سے بہت اچھے مبلغ اسلام، خوبصورت دین کو سمجھنے والے، میں تو ایک ناقص بندہ ہوں، میرا علم بھی ناقص ہے، میری سوچ بھی ناقص ہے، لیکن میرا ایک دن اس چیز پہ ایمان قائم ہو گیا قائد محترم کو ملنے کے بعد کہ اللہ جب عزت دیتا ہے تو ایویں نہیں دیتا تھا، وہ اپنے بندے پہ رحمت کرتا ہے تو ایویں نہیں کرتا تھا، اس کی اسٹرگل ہوتی ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، اس کی دانشوری سے زیادہ اللہ جب تک نہ چاہے تو وہ بندہ کچھ کو دنیا میں کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور اللہ دے کے بھی آزماتا ہے۔ میں ایک بات کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ میرا قائد جس آج ویژن پہ اللہ پاک کرے جب ہمیں حکومت ملے تو اس ویژن پہ قائم رہے، اور میرا عقیدہ اس لیے پکا ہے کہ میرا قائد نام اقبال کو ماننے والا ہے، میرا قائد جب آج بھی بیٹھے تو فٹ پاتھ پہ احتجاج کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے، میرا قائد آج بھی جمعے کی نماز پڑھاتا ہے، میرا قائد آج بھی امامت کرتا ہے، میرا قائد آج بھی جمعرات 11ویں کو مانتا ہے، میرا قائد آج بھی، یہ تو لبرل ہے نا، 2 نمبر ہے، منافق ہیں، یہ تو کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے اپنے اکاؤں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا قائد 24 گھنٹے اپنے اللہ اور اللہ کو رسول کو خوش کر رہا ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو۔